بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوابوں کا روحانیت کے ساتھ کیا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ کیا روحانیت ملنے کا جو اشارہ ہے وہ خوابوں میں ملتا ہے؟ بہت سارے ایسے سوال جن کا تعلق خواب اور روحانیت سے ہے، اس پہ آج بات کریں گے۔ مجھے جو بھی سن رہے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہمارے سننے والے ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ بار بار سوال پوچھا ہے، تو میں نے سوچا ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ وہ جو ان کے دل میں من میں سوالات ہیں ان کے جواب ان کو مل جائیں۔ تو دیر نہیں کرتے، سیدھی سی بات ہے کہ روحانیت جو لفظ ہے، یہ جیسے میں اکثر کہتا ہوں، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ روح تو عربی کا لفظ ہے، لیکن روحانیت پھر وہاں سے ڈیریویٹو بنا کے فارسی یا اردو میں آ گیا۔ تو روحانیت لفظ جو وہ روح سے نکلا ہے، اور روح اللہ کے امر سے ہے، اور روح ایک اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہتا ہے اس کو وہ علم دیتا ہے، اور بہت کم علم دیا ہے۔ تو روحانیت کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے علم۔ اب وہ کون سا علم ہے؟ جیسے روحانیت ٹوٹل ظاہری نہیں بلکہ باطنی وجود پہ کام کرتا ہے۔ تو روحانیت کا علم مطلب باطنی وجود کا علم، انسان کا جو باطنی وجود ہے اس کے علم کو روحانیت کہتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسی مخلوقات نظر آ جائے گی، جن ان کے قبضے میں ہو جائیں گے، پھر وہ جو چاہیں ان سے کام کروائیں گے۔ اس قسم کی جو باتیں ہیں، جو الف لیلا کی کہانیاں ہیں، ان کو لوگوں نے روحانیت بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اور جب خوابوں کی بات کرتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ وڈی جو خواب دیکھتے ہیں وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اب میرے جو مشاہدے میں بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے، اور میں نے اس پہ بہت ریسرچ بھی کی ہے، اور بڑے بڑے جو ہمارے دنیا کے سائیکولوجسٹ گزرے ہیں یا جن لوگوں نے سائیکولوجی پہ کام کیا ہے، ان کو جب پڑھا اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ آپ لوگ یا ہم سب خواب جو بھی دیکھتے ہیں ان کا تعلق ہمارے ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہوا ہوتا ہے پہلے، یا سنا ہوا ہوتا ہے، یا ایسے ہم نے امیجن کیا ہوا ہوتا ہے۔ بنا کسی چیز دیکھے، بنا سنے، بنا سمجھے ہم کوئی ایسا خواب دیکھ ہی نہیں سکتے۔ سب سے بڑی بات، خواب جو بھی آتے ہیں وہ ہم نے جو ایکسپیرینس کیا ہوا ہوتا ہے وہ۔ اب آپ اپنے آپ سے ذرا پوچھ لیں، ایسا کوئی آپ نے خواب دیکھا ہے جس کا کبھی زندگی میں کوئی ایکسپیرینس نہ ہو؟ اچھا، اب ایک تو خواب ہوتے ہیں شیطانی، ایک خواب ہوتے ہیں رحمانی۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہے۔ خواب، اگر آپ نے ایسا خواب دیکھ لیا جس کا آپ خود سے پوچھو، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے ایسا کوئی خواب دیکھ لیا جس کا تعلق آپ کے نہ ماضی کے ساتھ ہے، نہ وہ آپ نے کبھی سنا ہے، نہ آپ نے کبھی سمجھا، ایک نئی چیز آپ نے خواب میں دیکھی، نمبر 1، اور اس کے بعد اس میں کوئی ایسا آپ کو اشارہ ملتا ہے، اور وہ اشارہ آپ کو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے ملتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کو رحمانی خواب ہے، اور یہ روحانیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی خواب آتے ہیں، کسی نے سانپ دیکھ لیا، بچھو دیکھ لیا، بارش دیکھ لی، کوئی کہتا ہے کہ ہوا میں ان کا دوپٹہ اڑ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں ہوا میں اڑ رہی ہوں، تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے جانور دیکھے، کتے دیکھے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے بارش دیکھی، تو یہ ساری دیکھی چیزیں ہیں۔ یہ اگر آپ پھر سے دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جب آپ سوتے ہو، نیند کرتے ہو، تو آپ کے دماغ میں وہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہے، اور وہ چلتی چلتی آپ کو خواب کی شکل آ جاتی ہے۔ تو روحانیت اور خواب کا کنیکشن صرف اتنا ہے۔ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا روحانیت مطلب باطن کا علم، اپنی وجود، اپنے اندر کا جو جھانکتے ہیں، انسان اپنے اندر جھانکتا ہے، اس کے علم کو روحانیت کہتے ہیں۔ اب خواب کا تعلق صرف اتنا ہے، یہ یاد رکھیے، خواب کا تعلق صرف اتنا ہے کہ آپ کو اگر ایسے اشارہ آ گیا جو آپ کو کبھی بھی آپ کو
آپ نے اپنا اس کا ایکسپیرینس نہ کیا ہو وہ خواب روحانیت سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. باقی دوسرا یہ کسی کو بھی خواب نہ بتائیں, خود اپنے خوابوں کو دیکھیں. آپ وہ جو اشارے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے غور فکر کرو, تدبر کرو, تفکر کرو, یہ آپ کو کرنا ہے. جب آپ خود ہی اپنے اندر جھانکیں گے تو چیزیں واضح ہو جائے گی. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کسی کو اپنی جو راز ہیں اللہ کے وہ بتانے کی ضرورت نہیں. یہ خواب اللہ کا راز بھی ہوتا ہے جو آپ کو اشارہ دے رہا ہے, آپ جا کے کسی کو بتا رہے ہو, بالکل غلط ہے. کسی کو نہ بتاؤ, اپنے آپ سے پوچھو. تھم رول دے دیا, بار بار میں نے جو یہ باتیں کی ہیں اس کو بار بار سنو تاکہ آپ کو بات واضح ہو جائے کہ کس طرح ہمیں اپنے خوابوں کی تعبیر کرنی ہے.